الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 اور 109 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ پیارے نبی آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میرا تو یہی راستہ ہے، میرا منہج، میرا راستہ، میری ذمہ داری اور میرا فرض منصبی یہ ہے کہ میں لوگوں کو ادعو الی اللہ علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض منصبی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جس نے بھی میری پیروی کی، میری اطاعت کی، میری تابعداری کی، اس کا بھی یہی کام ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اب وَمَنِ اتَّبَعَنِی سے کون مراد ہے کہ جس نے میری پیروی کی؟ تو اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، وہ سب سے پہلے نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی اتباع کرتا ہوں تو اس کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بھی نبی والا کام کرے۔ نبی والا کام کیا تھا؟ نبی والا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، دعوت والا کام کرے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نبی لوگوں کو آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں گزرا تھا کہ اکثر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جلی یا شرک خفی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تو نبی علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی کہ میں اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا بھی ہوں، لیکن وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، پیارے نبی جی ہم نے آپ سے پہلے شہروں میں سے، بستیوں، قصبوں میں سے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ کس کو رسول بنا کر بھیجا؟ مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ایک تو مشرکین جو مکہ تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فرشتے کوئی
انسانوں سے بڑی مخلوق ہیں، تو کہتے کہ رسول کوئی فرشتہ اللہ رسول بنا کر بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ہم جتنے بھی پہلے بھی، یہ تو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں کوئی ان میں سے فرشتہ نہیں تھا، جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے وہ انسان، سارے کے سارے انسان تھے۔ اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی ہے آیت میں کہ رجالاً، جتنے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ کیا تھے؟ مرد تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عورت اللہ تعالیٰ نے رسول یا نبی نہیں بنائی، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے رسول یا نبی نہیں بنایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، اللہ نے جن کو اپنا نبی رسول بنایا ہے وہ سارے کے سارے مرد تھے، سارے کے سارے مرد تھے۔ ایک تو جو رسول بنائے ہیں وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ دوسرا جتنے بھی رسول بنائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت اللہ نے رسول نہیں بنائی ہے۔ لیس فیہم امرأۃ ولا جنی ولا ملک، یعنی کوئی بھی رسولوں میں سے نہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو رسول بنایا، نہ کسی جن کو رسول بنایا، نہ کسی فرشتے کو رسول بنایا۔ جتنے بھی اللہ کے نبی یا رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، سارے کے سارے مرد تھے، سارے کے سارے مرد تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ من اہل القریٰ، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وہ بستیوں والوں میں سے تھے، یعنی شہروں میں سے یا قصبوں میں سے تھے۔ تو اس سے مفسرین اکرام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے دیہات میں رسول بنا کر نہیں بھیجا، نہیں ہوتا نا بہت دور دراز علاقہ دیہات، کوئی اللہ تعالیٰ رسول دیہات میں سے نہیں بنایا۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ شہروں میں سے اور قصبوں میں سے، جو شہروں سے چھوٹی آبادی، جیسے گجرات شہر ہے اور جلال پور ایک قصبہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو قصبوں یا شہروں میں سے اللہ رسول بنا کر بھیجے ہیں، دیہاتوں میں سے نہیں بھیجے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بنسبت شہر والوں کے سخت مزاج ہوتے ہیں، اور بنسبت شہر والوں کے کم عقل والے ہوتے ہیں۔ شہر میں رہنے سے انسان عقل مند بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ علم والا بھی ہو جاتا ہے، چونکہ شہر میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے بنسبت دیہات کے، اور اس کے علاوہ مزاج میں بھی انسان کے اعتدال اور نرمی آ جاتی ہے بنسبت دیہات والوں کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنا کر بھیجے وہ شہروں اور قصبوں میں سے بنا کر بھیجے، دیہاتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ آیت کے اس جملے میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ جنہوں نے رسولوں پر ایمان نہیں لایا، جو رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم رسولوں پر ایمان نہیں لاتے ہو تو ان لوگوں کا انجام دیکھو جو پہلے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، ان کا کیا انجام ہوا کہ آخرکار عذاب کا شکار ہوئے، اور ان کے محلات، ان کے مکانات وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ تو اگر تم بھی رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو یہ سمجھایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ زمین میں چکر کیوں نہیں لگاتے، دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ فرماتے ہیں آخرت کا جو گھر ہے، جنت ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ عقل سے کام لو اور رسولوں کی دعوت کو قبول کرو، رسولوں کے متبعین بن کے خود بھی رسول والا کام کرو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا نکلا؟ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو رسولوں کا کام یہ تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو ہمیں بھی لوگوں کو خود بھی اللہ کی طرف آنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا ہے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے،
تیسرا سبق یہ ملا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ بستیوں، شہروں اور قصبوں میں سے تھے، کسی دیہات میں سے اللہ نے رسول نہیں بنا کر بھیجا۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملا ہے آج کی اس درس سے کہ کسی عورت کو، کسی جن کو یا کسی فرشتے کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، رسول یا نبی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل پیارے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے، ومن اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی اس کا بھی یہی راستہ ہے، اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ شریکوں سے پاک ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ من اہل القری، شہروں اور قصبوں کے رہنے والوں میں سے ہم نے رسول بنا کر بھیجے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چکر نہیں لگاتے، سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، کہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر جنت بہت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری نماز قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما، بالخصوص ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، گھر والوں میں سے، نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یہ جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا۔ جتنے میں ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جو بھی بیماری